ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یہ بھی سیاستہ میں آپ کو ملے گی، بہت ساری کتابوں میں ہے لیکن اس کی اصل آپ کو بخاری شریف میں ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون آئی تو اس نے آ کر نا بڑے درد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا مرگی کی مریض ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں. یہ جو مرگی کا مرض ہوتا ہے یہ اعصابی بھی ہے، جسمانی بھی ہے. ذہن کو کنٹرول کرتا ہے اور انسان جسمانی طور پر بھی بالکل اس وقت جب دورہ ہوتا ہے مفلوج ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر خوشی غمی آنا جانا دشوار ہو جاتا ہے انسان کے لیے. تو وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی ہے، کریم آپ دعا فرمائیں، رب مجھے شفا عطا کر دے. حضور دعا فرما دیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے وجود کو شفا بنایا تھا. لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگائیں تو رب کریم فوراً شفا عطا فرمائے. لیکن حضور نا تربیت جب کرتے نا، تربیت لوگوں کے بیچ، تو پھر نظریات کو، عقائد کو، افکار کو حضور غسل دیتے، وضو کراتے. یہاں بھی سرکار نے صحابہ کے بیچ اس خاتون سے گفتگو فرمائی اور حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے شفا دے دے گا. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا. اور فرمایا اگر تو کرے صبر تو میرا وعدہ ہے رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا. اب یہ سوچ ہے، یعنی ہمیں جب چانس ملتا ہے دنیا اور آخرت میں چیزوں کو عکس کرنے کا تو آپ نظر دوڑا لیں دائیں بائیں کہ لوگوں نے توجہات کہاں اپنی مرکوز کی ہوئی. حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو رب کریم ہے، وہ شفا دے گا، میں دعا کروں گا. اور اگر تو صبر کرے، مانا کیا کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اس کے ساتھ ہی وقت بتائے تو پھر رب تجھے جنت دے گا. یہ سمجھ لیں بات، اس پر غور کریں. وہ جو بیماری کو رحمت کہا گیا تو یہاں اس کا عملی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے. حضور فرمانے لگے گر تو صبر کرے تو رب جنت دے گا. صحابہ کہتے ہیں اس بوڑھی نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگی. گویا عرض کرتی ہے حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت عطا کر دے، ہاں میرے لیے جنت کی دعا کر دیں. تو صحابہ فرماتے ہیں حضور نے دعا کر دی، گویا وعدہ ہو گیا جنت کا. وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، ستر کا مسئلہ بنتا ہے، اس کے لیے آپ ضرور اللہ کے حضور عرض کریں. تو سرکار نے دعا کر دی. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ دیر تک موجود رہیں، دیر تک. حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تھا، وہ بوڑھی موجود رہیں. جب بھی انہیں مرگی ہوتی تھی کپڑا اپنی جگہ پہ موجود رہتا تھا. اور جب ہم سے کوئی کسی جنتی کو دیکھنے کا سوال کرتا تھا تو ہم کہتے تھے اس بوڑھی کو دیکھ لو، اسے دنیا میں ہی حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے توحید، رسالت، قبر، حشر، اس کے بارے میں اپنے نظریات کو صاف ستھرا رکھیں. وقت تیزی سے بیت رہا ہے، وقت جو اپنی اس کی سپیڈ ہے اس کے ساتھ وہ گزر رہا. قریب ہوتے جا رہے ہیں لوگ قبر کے، آخرت کے. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے نظریات وہ ہوں جو ہمیں رسول کریم نے عطا فرمائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر آدمی حضور کے مقدس وجود پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دے کے جب روئے ہیں تو حضور نے وہاں بھی تربیت فرمائی ہے. فرمایا عمر کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ آخرت کی ساری شانیں ہمیں ہی عطا کرے، اور دنیا میں ہم تھوڑی سی مشکل دیکھ لیں تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ چیزیں ہمیں جینے میں آسانی پیدا کریں گی، ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گی، ہمارے افکار کو یہ تازہ رکھیں. پھر بہت زیادہ الجھاؤ، بہت زیادہ پریشان ہونا، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہونا، بہت زیادہ ہمارا دنیاوی معاملات کے اندر تفکر کرنا، یہ ہمیں کمزور نہیں کرے گا بلکہ ہم توانا رہیں گے. اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم کہی ہوئی باتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. دوران گفتگو جہاں بھول گئے اللہ ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمائے. آخر دعوانا